بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، یہاں پر تیسری مرتبہ بنو اسرائیل کو مخاطب یا بنی اسرائیل کر کے یہود و نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے، احساس دلانے کے لیے کہ تم اللہ کے بندے کی اولاد ہو. اسرائیل عبداللہ کے معنی میں اہتمام کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اسرائیل کے بندے ہونے کے باوجود تمہاری بندگی بالکل ختم ہو چکی ہے. تم اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں، قسم قسم کی نئے نئے طریقے پر اس طریقے سے نافرمانیاں کر رہے ہو کہ اللہ بار بار تم کو موقع دیتا ہے اور بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے تم کو عطا کی، لیکن اس کے باوجود تم نافرمانی پر تلے ہوئے ہو. اور کون سی چیز ہے جو تم کو نافرمانی پر آمادہ کر رہی ہے؟ کوئی بھی سفارشی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی ساتھ دینے والا قیامت کے دن ساتھ نہیں دے پائے گا. دنیا اور آخرت میں اللہ تمہاری پکڑ کرتا رہے گا اگر اسی طرح نافرمانی باقی رہی. تو یہ تیسری مرتبہ اسی صورت میں، اسی اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تنبیہ کر دی اور پھر یاد دلایا، اگر تم نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو آخرت میں کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. اور تمہارا یہ دعویٰ کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں تو یہودی عیسائی جائیں گے، تو قرآن نے کہا تلک امانیہم، یہ تو آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، اور دین خواہش کے اعتبار سے نہیں، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اگر ایمان میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ایک جملے میں قرآن نے ادا کر دی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے حضرت ابراہیم کا. آزمائش آزمائش آزمائش، اور پھر اللہ کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم آزمائش میں پورے اتر گئے. ایک آدھی لائن میں حضرت ابراہیم کی زندگی اور حضرت ابراہیم کی زندگی پر ان کا عمل اور اس عمل پر
اللہ نے آگے جزا بھی بیان کر دی کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم کھرے اترے تو ہم نے ان کو سب کا مقتدا اور پیشوا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور جو عمل ہے وہ بڑا ہی عبرتناک، بڑا سبق والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کام لینا چاہتا ہے تو کام لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑی عبرتناک ہے، جس موسیٰ کے لیے لاکھوں بچوں کو فرعون نے ذبح کر ڈالا، وہی چھوٹا سا بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہا۔ یہ معجزے اللہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنا بڑا کام توحید کا لینا تھا جس سے بڑا کام ہو نہیں سکتا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کہاں کیا؟ بت خانے میں۔ ابراہیم کا باپ آزر بتوں کا بہت بڑا کاروبار کرتا تھا، بہت بڑا کارخانہ تھا اس کا، 24 گھنٹے بت بن رہے ہیں۔ اس گھر میں اللہ نے یہ دکھایا کہ توحید کا بیج کیسے ڈالا جاتا ہے، اور یہ اللہ نے ان کے اندر فطری صلاحیت عطا فرمائی کہ جب تھوڑی سی عقل ہوئی، حضرت ابراہیم جب تھوڑی عقل اور سن تمیز کو پہنچے تو ابا سے کہنا شروع کیا کہ ابا جان کیا کرتے ہو؟ مٹی لے رہے ہو، پتلے بنا رہے ہو، اس میں رنگ روغن ڈال رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کاریگر ہو تو خدا تو آپ کو ہونا چاہیے، ان کو تھوڑی ہونا چاہیے۔ لیکن ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا، روز سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، کئی کہتے ہیں کہ یہ نہ کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر میں جب دیکھا کہ ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو حضرت ابراہیم نے کہا، ابا مرنے کے بعد والی زندگی سے ڈرو، عذاب ہوگا، جہنم میں جاؤ گے۔ اب باپ تو پاگل ہو گیا، اچھا یہ ہمارا بیٹا، یہ چھوٹا سا لڑکا اب ہم کو دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ تو لہذا باپ نے کہا، ابراہیم باز آ جاؤ اپنے ان کاموں سے، ورنہ مار مار کے ہم تم کو نکال دیں گے۔ اب یہ کہ ابراہیم تو فطری طور پر اللہ کی بندگی میں پرورش پا رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، تو کہنے لگے، ابا جان ہم آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے، آپ باپ ہیں ہمارے، بس اتنا کریں گے کہ گھر چھوڑ رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو، ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، مغفرت مانگتے رہیں گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے، کیونکہ آپ گمراہی پر۔ اس طریقے سے پہلی آزمائش ابراہیم کی، گھر میں توحید کا کام کرتے کرتے گھر سے نکالے گئے۔ اب اس کے بعد عراق کے رہنے والے تھے، شہر میں گشت کرتے رہتے تھے، لوگوں کو بتاتے رہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ان سے کیا ہوتا ہے۔ اب عوام بھی بھڑکتے تھے، غصے میں آتے تھے۔ قرآن نے بڑی تفصیل سے کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ارے وہ نوجوان ہے
समझाते समझाते, लेकिन सब की जो काफिर होता है, हक वाला नहीं होता है, उसकी अक्ल माऊफ हो जाती है। लिहाजा एक दिन उन्होंने सोचा कि इनकी बुद्धि कम है, तो ऐसा समझाओ कि शायद समझ जाए। तो एक बड़े मैदान में लेकर गए सबको, और उसके बाद नजारा कराना शुरू किया। रात में ले गए, रात में दिखाया कि देखो चांद निकला हुआ है। उसके बाद चांद गायब हो गया। 3-4 घंटों के बाद, 2.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, अलग अलग तारीखों के एतबार से। तो कहने लगे ला उहिब्बुल आफिलीन, अरे ये खुदा कहाँ जो भाग गया। खुदा उसको नहीं बनाया जाता जो गायब हो जाए, वो कमजोर है। सारे कौम को, सारे लोगों को समझाया। फिर उसके बाद दिन में लेकर बैठे तो कहने लगे कि हाँ ये रब हो सकता है, हाजा अकबर, ये चमक रहा है, किरणें फेंक रहा है अपनी। तुम इसको खुदा मानते हो तो चलो ठीक है, इनको भी देखते हैं, इनको भी आजमाते हैं। बताते रहे, समझाते रहे, घंटे गुजरते रहे। जवाल हुआ, जवाल के बाद गुरूब हो गया, सूरज साहब भी गायब हो गए। तो कहने लगे ये कौन से खुदा, चांद भी खुदा नहीं, सूरज भी खुदा नहीं, ये सब गायब हो जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं। जो मिट जाए वो खुदा नहीं। देखो हम लोग बैठे हैं वैसे ही बाकी है, और ये खत्म हो गए तो ये खुदा कैसे हो जाएंगे, इनको क्यों खुदा मान लिया तुमने। लेकिन कौम मानने को तैयार नहीं थी। बात बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, हुकूमत तक बात पहुंच रही थी। हजरत इब्राहिम ने सोचा कि इनकी अक्लों पर मार मारो, आखिरी अटैक। दिमाग में सोचते रहे क्या किया जाए। आखिर में उनकी समझ में ये आया कि ये जो बहुत बड़े बड़े बुत बने हुए हैं, देवता, इनके साथ कुछ किया जाए। तो लिहाजा जिस दिन मेला होता था इराक में, एक दिन पूरी कौम मेला करती थी, तो सब ने बहुत समझाया इस नौजवान को भी, चलो भाई चलो, हमें खेल कूद में, तफरीह में कहाँ ये हर वक्त दीन की दावत की बातें करते रहते हो, खेलेंगे, कुछ मजे करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में डाला कि क्या बहाना करें। तो लिहाजा बहाना किया, इन्नी सफीन, बीमार हो, बीमारी दसियों हो सकती है, झूठ भी ना हो और काम भी बन जाए। कौन आदमी है जो बीमार नहीं है, किसी को खांसी, किसी को नजरा, किसी को दर्द, किसी को कुछ। तो लिहाजा उन्होंने ऐसा बहाना किया कि वो झूठ भी सच हो जाए हकीकत में। अब लोगों ने कहा भाई ठीक है, रहने दो बच्चे को, रात भर उनको पिलानी करनी थी। लिहाजा कौम चली गई, और उसके बाद जब सुबह सब चले गए, सन्नाटा हो गया पूरे इलाकों में। हजरत इब्राहिम ने एक कुल्हाड़ी ली, और कुल्हाड़ी लेकर जो बहुत बड़े बुतखाने थे वहां पहुंच गए, और एक एक बुत को हथौड़ी से तोड़ना शुरू किया। किसी का हाथ काटा, किसी की नाक काटी, किसी का सर फाड़ा, किसी को ढेर कर दिया, और आखिर में जो सबसे बड़ा था उसके कांधे पर लटका दिया उस हथौड़ी को, और भाग गए वहां से। अब आकर घर में सो गए, आराम किया। उधर जब वो लोग वहां से वापस आए और फिर गए इबादत करने, तो देखा कि यहाँ तो पूरा महाभारत मचा है, जंग है। कोई लड़का हुआ है, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कुछ। तो ये जानते थे कि ये मट्टी के हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक खुदाई का तसव्वुर क्या करें। कहें इब्राहिम तुमने किया है तो भी मुसीबत, इतने बड़े बड़े खुदा इब्राहिम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
لیکن آپس میں چینل گوئیاں. ارے وہی نوجوان ہے, وہی ہوگا, اسی نے کچھ کیا ہوگا, لیکن کہیں کیسے. اور یہ بات اتنی زیادہ بڑھی کہ بادشاہ تک پہنچ گئی, اور بادشاہ نے کہا کہ اس کا کام تمام کرنا چاہیے, ورنہ تو یہ ہماری حکومت ختم کر دے گا, یہی غالب آ جائے گا. اب یہ ہوا کہ اس کو یہاں سے نکالنا بھی ہے اور اس کا پہلے علاج کیا جائے. علاج کے لیے قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ سارے مجمع کے سامنے اس کو ایسی سزا دیں گے کہ پھر کوئی ایسا کام نہ کرنے پائے. تو لہذا جب بات چیت ہوئی اور بات سامنے آ گئی کہ ابراہیم سے لوگوں نے کہا, تو کہنے لگے بھی پوچھو ان سے, ہم تو بیمار تھے, یہ دیکھو بڑا جس کے کلہاڑی لٹکی ہے اسی نے آج مارا ہے, سب کو غصہ ہو گیا ہوگا, بھگوانوں میں جنگ ہوئی ہے, پوچھو ان سے. تو کون پوچھے گا, وہ گونگے بہرے سمجھ گئے کہ یہی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ایک بہت بڑا ہاؤس بناؤ, اس کو عبرتناک سزا دیں گے. بہت بڑا ہاؤس تیار کیا گیا, اور عراق اور اطراف کا جو سب سے زیادہ ایندھن ہو سکتا تھا, تیز بھڑکنے والا, روایتوں میں, تورات کی روایتوں میں, اور اس میں بڑا تذکرہ تھے تفصیلی, وہ منگایا گیا. اس ہاؤس کو خوب بھڑکایا گیا کئی دن تک. جب چاروں طرف آگ ہی آگ, تو اس نے اس میدان میں دور دراز سب کے بیٹھنے کا انتظام کیا, اور پھر اوپر سے ابراہیم کو اس ہاؤس کے اندر پھینکا گیا ہے. لہذا ہاؤس میں وہ ڈالے جا رہے ہیں, اور ادھر اللہ کا حکم ہو رہا ہے, یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ آج ٹھنڈی بن جا. آگ کا خدا اللہ ہے, ارض و سما کا مالک اللہ ہے, آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے پیدا کی ہے, پانی میں ڈبونے کی صفت اللہ نے پیدا کی ہے. یہ اللہ نے کبھی کبھی دکھایا ہے. آگ کا کام ہے جلانا, کیونکہ اللہ کی صفت, اللہ نے اس کو اسی لیے بنایا ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ اس حکم کو بدل دیتا ہے. پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے, لیکن حکم بدل جاتا ہے. حضرت موسیٰ کے لیے پانی کو راستہ بنا دیا گیا, اور حضرت ابراہیم کے لیے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت وہ وہاں سے نیچے گرے ہیں, نیچے پہنچے ہیں زمین پر, تو اس طرح پھالتی مارے بیٹھے تھے جیسا کہ کوئی شاندار باغ میں بیٹھا ہو. سارا مجمع دیکھ رہا ہے, بادشاہ حیران ہے کیا کریں, یہاں تک کہ آگ ٹھنڈی ہوتے ہوتے ختم ہو گئی. تو ابراہیم مزے سے وہاں سے چلتے ہوئے, اب بادشاہ تو بالکل خطرے میں آ گیا کہ اس کی حکومت ہی نہ چھن جائے. تو اس نے کہا فوراً اس کو جلا وطن کرو, یہی حل ہے, بھگا دو ان کو یہاں سے تاکہ ان کے اثرات نہ رہیں. لہذا عراق سے پھر نکالے گئے, گھر سے نکالے گئے, باپ کو توحید کی دعوت دیتے دیتے شہر سے نکالے گئے, دعوت دیتے دیتے. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تم کو 2 جگہیں آباد کرنی ہیں. ایک بیت اللہ کو آباد کرنا ہے, ایک بیت المقدس کو آباد کرنا ہے, ایک شام کے علاقے کو آباد کرنا ہے, ایک مکے کے علاقے کو آباد کرنا ہے. لہذا اپنی بیوی سارا کے ساتھ روانہ ہو گئے. کوئی بچہ نہیں ہے, یہ 2 ہیں بس. اور راستے میں جب شام میں جانا تھا تو راستے میں مصر پڑتا تھا, اور مصر کا جو بادشاہ کا خاندان تھا وہ حضرت ابراہیم کے رشتے ہی والے لوگ تھے. لیکن روایتیں ہیں کہ مصر کا بادشاہ بد کردار زانی تھا, بہت بڑا ظالم تھا, اور جو بھی عورت وہاں سے گزرتی تھی
اور خاص طور پر جو شادی شدہ عورت ہوتی تھی اس کو پکڑ کر اس سے ساتھ زنا کرنا چاہتا. لہذا حضرت ابراہیم جب جا رہے تھے کہ فوج آ گئی اور کہا کہ اس کو نہیں لے جا سکتے. بادشاہ نے اس عورت کو بلایا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی ہماری بیوی کا ہادہ اختی، یہ بہن ہے، دینی بہن اسلام. یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم نے کنایا کیا، سچ بھی ہے دینی بھائی بہن ہے تو سچ کے اندر اس کو ایسا چکر دینا تھا کہ بچ جائے. لیکن حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی. فوجیوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو لے جانا ہے اور آپ چلے جاؤ یہاں سے. لہذا حضرت سارہ کو لے گئے مصر کے بادشاہ کے پاس اور حضرت ابراہیم اپنا آگے چلتے رہے. بارڈر پہ کہیں رک گئے ہوں گے، دعا کر رہے ہیں دونوں. یہاں پھر اللہ نے پھر ایک معجزہ دکھایا. جب مصر کے اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے قریب بلانا چاہا تو بڑی تفصیل کی روایتیں ہیں کہ جیسے ہی اس نے سارہ کو دیکھا اس پر لرزہ طاری ہوا اور گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، گھبرایا ہوا پریشان. پھر اس نے قریب جانے کی کوشش کی، پھر لرزہ طاری ہوا. 3 مرتبہ بالکل معلوم یہ ہوا کہ وہ ختم ہو جائے گا. چوتھی مرتبہ وہ جب اٹھا تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جن بھوت، کوئی پریت، کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ہم نے ہاتھ لگایا تو ختم ہو جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. لہذا اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے فوجیوں سے کہا اس کا جو آدمی ہے اس کے پاس اس کو لے جاؤ عزت کے ساتھ. اور عزت کیا؟ اپنی بیٹی ہاجرہ کو پیش کیا کہ ان کی خدمت میں رہنا. لہذا حضرت سارہ پورے استقبال کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی کے اس میں جلوہ میں حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے. اور فوجیوں نے کہا کہ بھئی بادشاہ نے یہ اپنی بیٹی آپ کو نظر کی ہے خدمت کے لیے، اور یہ آپ کی اہلیہ ہیں. اس طرح حضرت ابراہیم لے کر روانہ ہوئے شام، فلسطین، بیت المقدس پہنچے. اب وہاں زندگی گزرتی رہی. حضرت سارہ نے کہا کہ یہ ہاجرہ جو بادشاہ کی بیٹی ہے آپ اس سے شادی کر لیں تو اچھا. تو حضرت ابراہیم نے پھر ان کو بیوی بنا لیا. حضرت ہاجرہ ایک بیوی ہو گئی، ایک حضرت سارہ. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں، ہاجرہ، سارہ اور ایک قطورہ نام آتا ہے، لیکن ان کی تفصیلات نہیں ہیں. 3 بیویاں تھیں. تو لہذا وہاں رہنے لگے. پھر اللہ کا حکم ہوا کہ تمہیں ایک بیوی کے ذریعے سے شام کو آباد کرنا ہے، ایک بیوی کے ذریعے سے مکے کو. لہذا ہاجرہ کو لے کر روانہ ہو جائے مکے کی طرف. وادی غیر ذی زرع، ویران صحرا. چلتے رہے کتنے دنوں کا سفر ہوتا ہوگا. لہذا وہاں پہنچ گئے اور بچہ بھی ایک ہو گیا تھا چھوٹا سا. اور یہ بچہ بھی بڑی دعاؤں کے بعد ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی، بڑی دعائیں مانگی ابراہیم نے. تو تقریباً 86 سال میں یہ بچہ پیدا ہوا. کوئی امید نہیں تھی لیکن اللہ نے اولاد دے دی. اولاد کو لے کر یہاں پہنچے اور اس کے بعد ہاجرہ سے کہا کہ کو یہاں رہنا ہے جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ ہے، نہ انسان ہے. چند دن کے بعد کہنے لگے ہم جا رہے ہیں. تو ہاجرہ نے کہا کہاں جا رہے ہو ہم کو چھوڑ کر؟ کہاں جا رہے ہو؟ بتا نہیں رہے. ہم جا رہے ہیں.
हजरत हाजरा ने कहा कि क्या अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहिम ने कहा कि हाँ अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें दोनों जगह आबाद करनी है, सिर्फ यहाँ रहना नहीं है। तो हजरत हाजरा जो इब्राहिम की बीवी बन गई थी, ऐसा आला ईमान पैदा हुआ कि कहने लगी कि इब्राहिम अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमको बेयार और मददगार नहीं छोड़। लिहाजा वो वहां चली गई। हजरत इब्राहिम फिर रवाना हो गए शाम के लिए ताकि सारा का हाल पूछे वहां क्या कर रही है वो। और यहाँ थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना वो खत्म होने लगा। अब परेशान क्या करें, लोग हैं नहीं, काफिलों की तलाश में है। लिहाजा उसी में फिर भागी भागी गई सफा मरवा पहाड़ पर। सफा पर गई ताकि देखे कोई कबीला हो तो उससे कहे पानी लियाओ, कुछ लियाओ, छोटा सा नन्हा बच्चा। यहाँ तक के सफा पर गई, फिर वहां से दूसरी सिमत में मरवा। ये 7 चक्कर लगाए, बेचैन हैं। इधर 7 चक्कर हुए, उधर देखा कि इस्माइल की एड़ियों से जहां वो पैर चला रहे हैं एक पानी का चश्मा फूट गया। भागी भागी आई और जल्दी से उसको रोकने लगी। जमजम, जमजम कहते हैं रोक, आबे जमजम यानी वो चश्मा जिसको रोक लिया गया, वरना पूरा मक्का सैलाब में चला जाता, डूब जाता। इस तरीके से अल्लाह ने पानी का इंतजाम किया। और जब पानी का इंतजाम होता है तो फिर आबादी बढ़ने लगती है। पहले जानवर आते हैं, परिंदे आते हैं, और जब परिंदे आते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ है। इस तरह सबसे पहले कबीले जिरहम आया वहां, और उसके बाद वो भी रहने लगे। तो हजरत हाजरा के लिए आसानी हो गई और जिंदगी फिर सुकून के साथ गुजरने लगी। हजरत इब्राहिम आते जाते थे, रिवायतों से मालूम होता है 3 मर्तबा की रिवायतें हैं। हजरत इस्माइल की शादी के बाद इस तरीके से, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसी आजमाइश आदमी सोच नहीं सकता। हजरत इब्राहिम ने क्या क्या मुजाहिदा किया है, यहां तक के अल्लाह ताला ने फिर आखिरी इम्तिहान ले लिया। ये है तौहीद का सबसे बड़ा अलमबरदार, जिसने घर छोड़ा, इलाका छोड़ा, रास्तों की जहमतें उठाई अल्लाह की खातिर सिर्फ। यहाँ तक के जिस बच्चे के लिए दुआ मांगते मांगते 86 साल हो गए, अल्लाह ने हसीन व जमील बेटा दे दिया और उसके पांव से ऐसा शीरी चश्मा भी जारी हो गया। तो लिहाजा जब वो जवान हो गया, फलम्मा बलग माअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा, जब वो सई माँ बाप का सहारा बन गया, दौड़ भाग काम काज, अल्लाह ने सोचा कि इस्माइल की मोहब्बत इब्राहिम के दिल से निकाल दो, सिर्फ हम हो बस उसके दिल में। तो अल्लाह ने कहा कि भाई इसको ज़िबा कर डालो, मेरे नाम पर ज़िबा करो। एक दिन थोड़ा सोचा कि शायद वही हुक्म बदल जाए। दूसरा दिन, 3 दिन ख्वाब देखा तो बेटे से कहा इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। घर का माहौल अच्छा होता है तो औलाद भी पाकीज़ा होती है, बीवी भी पाकीज़ा होती है। ऐसा घराना तौहीद का, ऐसा मजबूत अकीदा आदमी सोच नहीं सकता। तो 13 साल का जवान, आज का जवान होता तो कहता अब्बा पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो, जाओ नूर मंजिल में जाओ, सटिया गए हो, या गर्दन ही काट देता, खत्म कहानी। लेकिन क्या कहता है इस्माइल, इफ़अल मा तुअमर, अरे अब्बा सोच क्यों रहे हो, जो हुक्म है फौरन कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, हम भागेंगे नहीं। उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम इस्माइल को लेकर मनहर गए हैं मीना। यहां भी आप सोचिए कि बीवी ने कैसे जाने दिया हो, लेकिन बीवी भी बीवी थी, वो भी इब्राहिम की बीवी थी।
اس کا بھی ایمان لگتا ہے کہ پہاڑوں سے مضبوط تھا. اس نے کہا ٹھیک اللہ کا حکم ہے جاؤ. ابراہیم سے کہا جاؤ لے جاؤ اس کو. تو وہ لے کر پہنچے ہیں اور پھر مینا کے راستے میں شیطانوں نے بہکایا. پھر سٹیا کے بڈھے ایسا حسین کیا کر رہے ہو؟ اپنے پیر سے اپنے پیر پر ہتھوڑی مار رہے ہو، اپنی نسل مٹا رہے ہو، کیا کیا نہیں کہا ہوگا. سب کو انہوں نے دھتکار دیا یہاں تک کہ منحر پہ پہنچ گئے جہاں قربان کرنا تھا. روایتوں میں بڑی تفصیلات ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں، کتنی سچ کتنی جھوٹ. شاندار چاقو کہتے ہیں کہ ان کو لٹا دیا فلما اسلم وتلہ للجبین، اور چھری چلانی شروع کی لیکن چھری چل نہیں رہی. کہتے ہیں کہ پھر گئے اس کو پتھر پہ تیز کیا، پھر آئے پھر گئے پھر آئے. 3 دفعہ کا تذکرہ آیا ہے. اس کے بعد جب چھری چلائی ہے تو خون کا فوارہ نکلا ہے. اس وقت بالکل معلوم یہ ہو رہا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں پٹی بن گئی. جیسے ہی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک میڈھا پڑا ہوا ہے اور اسماعیل بغل میں کھڑے. یہ ہے ابراہیم کی زندگی کے چند، جس کو قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. 2 جملوں میں ابراہیم کی پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی. ایسی آزمائش بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آزمائش، اور آزمائش میں ابراہیم کھرے اترے. اس لیے قرآن نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، ایک ایک حکم کو ابراہیم نے پورا کر دیا. اس لیے ہم نے اس کو خلیل اللہ بنایا. یہ صفت حضرت ابراہیم کو عطا کی گئی ہے، اور اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں چاہتا تو اپنا چہیتا ابو بکر کو بناتا، یعنی خلیل. لیکن خلیل تو ابراہیم ہے، بس کوئی نہیں ہو سکتا خلیل. ہاں اس لیے ابو بکر ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی. تو لفظ خلیل بہت اعلیٰ صفت ہے جو اللہ نے ابراہیم کو دی، اور ابراہیم کو اللہ نے 2 ایسے بیٹے دیے جن سے نسلیں چلی ہیں انبیاء کی. اسی لیے ابراہیم ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، نبیوں کے باپ. اور تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کی 11ویں پشت میں ہیں. یہ 1111ویں پشت میں وہ آتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ کمال دیا، اور 2 بیٹے عطا فرمائے تھے. ایک بیٹا اسماعیل اور ایک بیٹا پھر سارہ سے دیا جو اسحاق. اسماعیل اور اسحاق کے درمیان میں 13 سال کا فرق ہے. حضرت اسماعیل 13 سال بڑے ہیں اسحاق سے. اور روایتوں میں یہ جو بعض اسرائیلی روایتوں میں یہودیوں نے اسرائیلیوں نے غلط بیانی کی ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. ذبیح اللہ اسماعیل ہیں. جب ذبیح اللہ کا واقعہ آیا ہے 13 سال کے وقت، اس وقت اللہ نے اسحاق کی بشارت دی ہے. تو اس طریقے سے آپ ان آیتوں کو سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کام لیتا ہے، آزمائشیں کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور اس کے بعد ہی مقام بلند ملتا ہے. دین کی خوب جانچ پرکھ، جتنا زیادہ انبیاء کو، دین والوں کو آزمایا جاتا ہے، دنیا والوں کو نہیں آزمایا جاتا. اللہ کے رسول نے خود یہ بات فرمایا کہ ہمیں جتنا زیادہ دین کی خاطر آزمایا گیا کسی کو نہیں، اور جو بھی ہمارے طریقے پر آئے گا اشد الناس بلاء الانبیاء،
ثم الانبیاء الامثل والامثل، پھر ویسی آزمائشیں۔ تو آدمی یہ سوچے کہ دنیا میں آرام کے ساتھ رہیں، عیش کے ساتھ رہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو قربانی دینی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ حسد کا بھی آدمی شکار ہوگا، جلن کا بھی شکار ہوگا، ظلم کا بھی شکار ہوگا، منافقینوں کے ٹولے کا بھی شکار ہوگا۔ ہزاروں منافق پیدا ہو جائیں گے، ظالم پیدا ہو جائیں گے، حاسد پیدا ہو جائیں گے اور ذلیل کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ آزمائش کرتے 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 کانٹوں میں سے گلاب کا پھول نکالتا ہے۔ نتیجہ انہی کا ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کو زیادہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی عزت آخر میں ان کو ملتی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی، مکے کی 13 سال، مدینے کی 10 سال، مجاہدہ مجاہدہ مجاہدہ، اور پھر آخری 1 سال میں حجۃ الوداع ہوتا ہے، ایمان کی لہریں چل جاتی ہیں، پھر اللہ نبی کو بلا لیتا ہے۔ یہی ہر ولی کے ساتھ، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ یہ اللہ کا عمل ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، کسی کو آزمائش میں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ حق پر ہے تو وہی غالب آئے گا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہ ہے ان آیتوں کا مقصد۔ لہذا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آزمائش کی، پورے اترے تو کیا ہوا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ ہم تم کو اس مقام بلند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کی ہر جگہ مانی، اس لیے تم کو مقتدا ہم بناتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم ایسے مقتدا بنے کہ یہودی اپنا بڑا مانتے ہیں، عیسائی اپنا بڑا مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اپنا بڑا مانتے تھے۔ زندگی نہیں تھی ویسی، لیکن بس بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں۔ قال ومن ذریتی، اب حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ یہ صرف ہم کو مقام نہ دینا، ہماری اولاد میں بھی مقتدا ہوں، پیشوا ہوں، بڑے بڑے اللہ والے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ خاندانی منصب نہیں ہے، یہ مجاہدے کا منصب ہے۔ جو اسی طرح دین کی خاطر قربانیاں دے گا اس کو امامت ملے گی، اور جو حق مارے گا، اللہ کا حق مارے گا، لوگوں کا حق مارے گا، تو کیا ہوگا؟ ظالم کو ہم یہ مقتدا نہیں بناتے۔ ظالم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا حق مارے، ظالم اس کو کہتے ہیں جو بندوں کا حق مارے۔ ہم سوچتے ہیں ظالم وہ ہے جس کو ہم نے مارا، نہیں، آپ نے جس کا حق مارا، آپ نے بھائی کا حق مارا، بہن کا حق مارا، ماں کا حق مارا، باپ کا حق مارا، پڑوسیوں کا حق مارا، لوگوں کا حق مارا، تو آپ ظالم ہو گئے۔ اور جو ظالم ہے وہ اللہ کے نزدیک مقتدا نہیں ہے، چاہے کرسی اس کے پاس ہو، عہدہ اس کے پاس ہو، ہزاروں خادم ہوں، لیکن اگر ظالم ہے تو اللہ کے ہاں سب سے بڑا مجرم ہے۔ آج ظالم کو ہم ظالم نہیں سمجھ رہے، کتنے منہ بند کیے ہوئے ہیں اور ظالم ہیں، حق مارنے والے، قبضہ کرنے والے، ناجائز چیزوں کو لینے والے، دیکھنے میں فرشتے لگیں گے، تو ایسے لوگ اللہ والے نہیں ہیں، اور ایسے لوگ ابراہیمی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم کے ذریعے سے جو اسلام ملا ہے ہم کو، اس اسلام کی قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ کی خاطر جہاں بھی دین کا معاملہ آ جائے اپنے کو سرنڈر کر جھک جائے۔ جو اللہ کی خاطر گردن جھکاتا ہے، اللہ اس کی گردن کو بہت بلند و بالا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔